السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج زنجانی صاحب سے بات کریں گے اقرار الحسن کی۔ اقرار الحسن نے جو سیاسی پارٹی بنائی ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اور کیا وہ مستقبل کے عمران خان ثابت ہو سکتے ہیں، یا پھر جو ایف آئی اے اہلکار نے کہا تھا کہ آپ کا حال جواد احمد والا ہوگا۔ بہت ساری پارٹیاں پچھلے کچھ دنوں میں یہاں بنی ہیں، علیم خان کی جس میں سر فہرست تھی، پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے بنائی تھی، ایک دو اور پارٹیز بھی بنی، تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ہم نے اقرار الحسن کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ ہماری ملکی سیاست میں کیا کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو انڈیا میں الیکشن ہوئے نا ان دنوں، وہاں پہ وجے ایک ایکٹر ہیں ملیالم کے، وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور بڑا ایسے دنوں میں ان کی پارٹی ہے اور ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو کیا اقرار الحسن میں کچھ ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں نا کمپیریزن تو آپس میں کوئی بنتا ہی نہیں ہے، اچھا، کمپیریزن والا معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ بنے ہیں بیسیکلی طور کے اوپر ساؤتھ سائڈ کے، ٹھیک ہے، اور ساؤتھ سائڈ کے اوپر وہ ویسے ہی بہت ہی، آپ یوں سمجھیں گے ایک طرح کہ وہ جس میں بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں نا، جیسے امیتابھ بچن رہے ہیں اپنے دور میں، دھرمیندر رہے ہیں، اسی طرح ساؤتھ سائڈ کے اوپر یہ ہیں، پھر ایک دو نام اور ہیں، تو ان کی جتنی عوام ہے وہ ویسی ان کو دیوانہ ور چاہ رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ چاہے فلاپ فلمز ہیں یا کچھ بھی کریں تو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے بھی ضرور جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جو بھی چیز کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک طرح کا ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے۔ پھر آبویسلی انہوں نے اس کے پیچھے ایک اچھی خاصی مہم بھی چلائی تھی، جب ان کی ایک فلم کو بین کیا گیا اور اس کے بعد وہ جب باہر نکلے، سیلفی لی انہوں نے اپنے مداحوں کے درمیان، اور اس کے بعد سے انہوں نے جب اس چیز کو فیل کیا تو پھر انہوں نے پورا سال ڈیڑھ سال ایک کمپین چلائی۔ یہ اوور دی نائٹ جو ہے وہ جیت والا معاملہ نہیں تھا۔ سب سے مین چیز ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو آپ انڈیا کی پالیٹکس کے ساتھ کسی بھی طور پہ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ نو ڈاؤٹ وہاں پہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، یا وہ جتنی بھی پراکسی وارز کر رہے ہوں، جتنے وہ الزام تراشیاں کرتے ہوں، جتنے وہ حملے کر رہے ہوں، اور جتنی ہی ان کے حسد، کینہ، بغض اور باقی سارے معاملات ہوں پاکستان کو لے کے، لیکن جب ہم پولیٹیکلی طور کے اوپر بات کریں گے تو ان کی پالیٹکس والا جو معاملہ ہے، جو جمہوریت ان کی چل رہی ہے، وہ کمپیریزن پاکستان کی پولیٹیکلی طور پہ جمہوریت کی نسبت پھر بھی بہت بہتر ہے۔ نو ڈاؤٹ کرپشن ہے، اسکینڈلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ بار بار جمہوریت کا سسٹم ختم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر دوسری چیز، سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو پاکستان کی ابھی تک 80 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کا سینٹرلائز نہیں ہو سکتا۔ آپ ابھی بھی وہی پرانے سسٹم میں اے آئی کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی وہی مہر لگا کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں، پھر ان ڈبوں کو آپ رات بھر سنبھالتے پھرتے ہیں، پھر ان ڈبوں سے پہلے آپ فارم 47 لے کے آتے ہیں، پھر اس کو جو ہے آپ ڈبے کبھی چوری ہو جاتے ہیں، کبھی ڈبوں سے اور کوئی اور مطلب وہ نکل آتا ہے۔ چیز اب جو ہے، اگر پاکستان کی پالیٹکس کو بہتر کرنا ہے، شفاف کرنا ہے، اور آپ کو اپنا اثر و رسوخ اس کے اوپر ختم کرنا ہے، اور عوام کو آپ کو اعتماد دینا ہے کہ عوام کا ہی منتخب نمائندہ آگے آیا، تو پھر یہ پولنگ سسٹم جو ساری دنیا میں چلتا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ جیسے امریکہ میں چلتا ہے تو کئی ہفتے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اسی طرح یو کے میں، یورپ میں، باقی ممالک میں، ایون آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بھی بات کریں گے تو وہاں پہ یہ ڈبہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، تو اس اعتبار سے چیزوں کو بدلنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اب رہا سوال پارٹیز کے اوپر، تو اس چیز کے اوپر ہم لوگوں نے جب سال کے شروع میں پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سال ہوگا 2026، یہ کچھ نئے چہروں کی آمد کا سال ہوگا، اس میں کچھ نئے چہرے جو ہیں وہ پالیٹکس میں آنا شروع کریں گے، اور کسی طور کے اوپر پالیٹکس میں آنے سے کہیں نہ کہیں پہ کچھ چہرے جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف بھی جانا شروع ہوں گے۔ اب نئے چہروں کے آنے والا عمل تو مکمل ہو چکا، لیکن اب جو باقی فیز بچا ہے کہ چہروں کی تبدیلی والا عمل، اب اس اعتبار سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس طرف چل پڑی ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی طور کے اوپر اقرار الحسن صاحب کے ذائچے، نو ڈاؤٹ ان کی پرسنالٹی جو ہے، انہوں نے اپنا جو کریئر ہے، ان کی پہچان، ان کی تمام تر زندگی کی سٹرگل، محنت، پھر لوگوں کو کسی طور کے اوپر، جو لوگ ملک میں دھوکہ دہی کا کاروبار کرتے ہیں، فراڈ کو، چیٹنگ کو عام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا، اور یہ تمام تر چیزیں جو آبویسلی ان کے کردار کو کسی طور پہ مضبوط تو بناتی ہیں کہ وہ ایز اے مخلص ورکر یا ایز اے مخلص پاکستانی کہیں نہ کہیں پہ اپنی پوری زندگی سٹرگل کرتے چلے آئے۔ لیکن اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، کوئی بھی لیڈر ہو، ہمارا بیسکلی طور کے اوپر جو خان صاحب نے آ کے پاکستان کی پولیٹکس کو ایک تھوڑا سا دھچکا ضرور لگایا، بے شک وہ جتنے مرضی فیم حاصل کر چکے ہوں، بے شک عوام ان سے جتنا زیادہ جو ہے محبت کرتی ہو یا انہیں چاہتی ہو، لیکن اس چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ خان صاحب نے بیسکلی طور کے اوپر الزام تراشی کی سیاست کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، ہیلی کاپٹر سے تصویریں بھی پھینکی جاتی تھی، اخباروں میں اشتہاریں بھی چھپا کرتے تھے، لیکن اس طرح سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کے ڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں نہیں کہی جاتی تھی۔
تو ایک تو یہ چیز بہت زیادہ پروموٹ ہوئی، اور اسی کا تسلسل جو ہے وہ بھی اقرار الحسن صاحب میں نظر آتا ہے، جس وجہ سے جواد احمد صاحب والا جو معاملہ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی ذاتیات کے اوپر لے لیا، کیونکہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، بڑے لیڈر کو یا بھی وقتی طور کے اوپر بھی آپ ان کے پروگرامز دیکھ لیں، ان کے پوڈ کاسٹ دیکھ لیں، ان کی کلیریفیکیشنز دیکھ لیں، یا ان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جا کے جو بیانات ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیں، تو اس میں وہ چیز میچورٹی لیول یا ٹھہراؤ والا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو ایک بڑے لیڈر میں ہونا چاہیے۔ بڑا لیڈر جو ہے وہ میچور سوچ کے ساتھ آتا ہے، میچور سوچ کے ساتھ آتا ہے، بہت زیادہ چیزیں اس کو ٹالریٹ کرنی پڑتی، بہت ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنی پڑتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنے امیج بلڈنگ کے طور کے پر، کہ جب آپ نیا نیا پالیٹکس میں آ رہے ہیں یا نیا نیا آپ جو ہے وہ کوئی اصلاحی نعرہ لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کا سب سے پہلے جو ٹالرنس لیول ہے، آپ کا جو وے آف سٹائل ہے یا وے آف پرسپشن یا وے آف ٹاکنگ یا وے آف اپنے اوپر الزامات کو کسی طور پہ جسٹیفائی یا کلیریفائی کرنا، اس میں بہت زیادہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت کام ہونی چاہیے، اور اس کامنس کے اندر جو ہے لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر پھر آپ کے سحر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہی کامنس اور یہی ٹھہراؤ اور یہی ایٹیٹیوڈ نہ ہی جواد صاحب کے اندر ہے، اور نہ ہی ابھی تک اقرار الحسن صاحب کے اندر نظر آیا، کیونکہ اقرار الحسن صاحب کا اگر ہم لوگ ذائچہ دیکھتے ہیں تو 29 مئی 1984 کی ان کی پیدائش ہے، 40 سال کی بہاریں یہ دیکھ چکے ہیں، 41 کراس کر چکے ہیں۔ 40 41 سال کے بعد کا جو دور ہوتا ہے ایک مرد کی زندگی میں، پولیٹیکلی طور کے اوپر یا فیم کے لحاظ سے یا عروج کے لحاظ سے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے۔ لیکن اس پیک فیز میں اقرار الحسن صاحب کے بائی برتھ ذائچوں میں ہم لوگ دیکھیں تو ان کا پیسے کا ستارہ بہت اسٹرانگ پڑا ہوا، ان کو زندگی میں مالی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلیس رکھے گا، چاہیے کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ ان کے ذائچوں میں جوپیٹر بہت اچھا پڑا ہوا ہے کہ ان کی ذات سے فلاحی کام ہمیشہ کرواتا رہے گا، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا یا بہتر کرنے کے کام ہمیشہ سے چلتے رہیں گے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے کریئر کا پلانٹ جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ فیز میں ہے، کریئر کا پلانٹ بھی ہے، اور اٹ سیلف وہ رول کرتا ہے، کیونکہ سیٹرن اور سیٹرن پولیٹیکلی طور کے اوپر ہماری یہاں پہ پالیٹکس کو بھی رول کرتا ہے اسٹرالوجی میں۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ موجود ہے 7th ہاؤس میں اپنی ایگزالٹڈ فیز میں، اور سیدھا وہ مائنڈ کی پوزیشن کو دیکھ رہا ہے۔ تو ماضی میں انہوں نے بے شک جتنے مرضی بیانات دیے ہوں کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا یا سیاست کا حصہ نہیں بنوں گا یا کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ پارٹ نہیں بنوں گا، لیکن اس کے پیچھے ان کا مائنڈ ہمیشہ سے اس ذائچے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کی خدمت کا کام ہو، لوگوں کی بہتری کا کام ہو، اور وہ پاکستان میں آپ ایک ہی جگہ رہ کے کر سکتے ہیں، اور وہ یا تو پالیٹکس ہے یا پھر آپ کوئی فلاحی کام سٹارٹ کر دیں، جیسے کہ شہزاد روئے صاحب کر رہے ہیں، ابرار الحق صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ابرار الحق صاحب جو ہے وہ بعد میں پالیٹکس میں بھی آ گئے۔ تو بیسکلی طور کے اوپر اقرار الحسن صاحب کو چاہیے تھا کہ پالیٹکس سے پہلے یہ ان دونوں کے روڈ میپ کو فالو کرتے، کیونکہ شہزاد روئے صاحب تو ابھی تک پالیٹکس میں نہیں آئے، لیکن پھر بھی وہ جو اپنا زندگی ٹرسٹ کے لحاظ سے کام لے کے چل رہے ہیں دیہی علاقوں میں، وہ ایک شعور کے اعتبار سے بہت اچھا کام ہے۔ اسی طرح ابرار الحق صاحب نے جو اپنا کام کیا ہاسپٹلس کے اعتبار سے سہارا ٹرسٹ کے لحاظ سے، وہ بھی چھوٹے علاقوں میں اور چھوٹے شہروں یا ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا ناروول سائڈ کا، جس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ زیادہ فوکس کیا۔ تو وہ اوبویسلی سہارا ٹرسٹ کے اعتبار سے ایک ایسی چیز بلڈ اپ ہوتی ہے جو کہ گراؤنڈ روٹس کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنی گراؤنڈ روٹس جو ہیں وہ عوام میں تھوڑی پیوست کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ پالیٹکس میں آ کے کسی طور کے اوپر اس کا اعلان کرتے۔ انہوں نے ایک دم سے نوکری چھوڑتے ساتھ ہی پالیٹکس میں انٹر کیا۔ ان کے چارٹ میں پچھلے سال اپریل 2025 سے اسٹرالوجیکل پلانٹری پوزیشنز کے مطابق ایک خراب دور ہوتا ہے جسے ہم لوگ 60 بولتے ہیں، 7.5 ایئر کا ٹائم، یہ ان کا سٹارٹ ہوا ہے پچھلے سال اپریل کے بعد سے، اپریل 2025 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور 60 کے ٹائم کے اوپر انسان جو ہے اس کو اچھے خاصے مشکل مرحلے دیکھنے پڑتے ہیں، اچھے خاصے مسائل، پریشانیاں، تنقید، اپوزیشن، الزام تراشیاں، اور اپنے قریبی سے قریبی لوگوں کے بھی اصل چہرے جو ہیں بڑے آرام سے آشکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ فیز پچھلے سال سے چل رہا ہے، اور پچھلے سال میں انہوں نے بہت سارے اس طرح کے ایکسپیرینسز کیے ہوں گے، کیونکہ پارٹی کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے منتھ آف جنوری میں کیا، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ 7 8 مہینے جو گزارے ہیں جو وجہ بنے ان کی نوکری کو چھوڑنے کے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں انہوں نے لوگوں کے بہت سارے رنگ بدلتے دیکھے ہوں گے۔ یہی سینیریو ان کی زندگی میں باقی بھی رہے گا، کیونکہ ان کے چارٹ میں سیٹرن تو اسٹرانگ ہے لیکن مون کی پلیسمنٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو یہ دو ایسے مین رولنگ پلانٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے 60 امپیکٹ کرتی ہے۔
اب یہ جو اگلا آنے والا فیز ہے ان کی زندگی میں اپراکسیمیٹلی، کیونکہ اس نے جا کے تقریباً کوئی میجر فیز جو ہے نا وہ میجر فیز سے نکلنا ہے نومبر 2029، ٹھیک ہے. جو کہ الیکشن کے قریب کا ٹائم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ان کا 60 کا فیز رہ جائے گا جو کہ اختتامی فیز ہوگا. تو یہ جو پہلے والا فیز ہے اس میں یہ بہت غلط فیصلے بھی کریں گے، بہت غلط ان کے مشیر بھی رہیں گے، اور غلط مشیروں کے ہاتھوں یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسی خبروں کا حصہ بنتے ہوئے ہمیشہ آپ کو نظر آتے رہیں گے اگلے آنے والے 3 سے 4 سالوں میں، کہ جس میں چیزیں فیم وائز نہیں ہوں گی، چیزیں کسی طور کے اوپر تضادات میں زیادہ ہوں گی. پھر اس ٹائم کے اوپر کنٹروورسی کا شکار کنٹروورسی کا شکار رہیں گے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں مائنڈ کا پلانٹ 7ویں گھر سے سیدھا ان کے مائنڈ کے گھر پر ناظر ہے، اور ذہن کے گھر میں ان کے مرکری پڑا ہوا ہے. مرکری کا ذہن کے گھر میں ہونا انسان کو عقلی اور منطقی طور کے اوپر دوسروں کے بات کو سننے کا قطعی طور کے اوپر جو حوصلہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی بات یا دوسرے کا مشورہ یا دوسرے کی سوچ جو ہے اس کو سمجھنے سے وہ مبرہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مریخ، چونکہ ان کے مون سائن کا رائزنگ کا پلانٹ ہے، اور مون سائن کے اکارڈنگلی مریخ سیدھا ذہن کے گھر کو ناظر بھی ہے. مارس کی کنجنکشن سیٹرن کے ساتھ ہونا انسان کو زندگی میں نو ڈاؤٹ ایک میچورٹی لیول کی طرف لے کے جاتا ہے، میچور اپروچ کی طرف لے کے جاتا ہے، پریکٹیکل اپروچ کی طرف لے کے جاتا ہے، مٹیریلسٹک تھاٹس کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. لیکن مارس انسان کے اندر جلد بازی لاتا ہے، فرسٹریشن لاتا ہے، اگریشن لاتا ہے، اور انسان کچھ ایسی چیزیں بغیر سوچے سمجھے کر جاتا ہے یا کہہ جاتا ہے جو کہ اوور کانفیڈنس میں ہو، جو کہ نالج کی زیادتی کے سبب ہو، یا پھر ان کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے اس میں ٹھہراؤ والا ایلیمنٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکٹیو، متحرک، کانفیڈنٹ، اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ چیزوں کو کرنا جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی طور کے اوپر وقتی ذائقہ تو ان کا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جس نعرے کے ساتھ آئے ہیں پاکستان عوام راج پارٹی، تحریک اور پھر آگے پارٹی، تو یہ میجر چیز یہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر نام بہت لمبا ہے. تو یہ جس بھی فرد نے ان کو یہ نام سجیسٹ کیا ہے میرے خیال سے اس کا اپنا پولیٹیکلی طور کے اوپر ایکسپیرینس بہت زیادہ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ نام بہت لمبا ہے، اور اس نام کا آپ ایبریویشن بھی اگر بنائیں گے تو وہ ایبریویشن بھی آپ کو پراپر بنا نہیں پائیں گے، کہ جس کو جیسے پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، پی 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 ہے اور پی ایم ایل ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اوبیسلی آپ کو وہ نام رکھنا چاہیے کہ جس کو آپ زبان زد عام کروا سکیں، زبان زد عام کروا سکیں، اور اس میں بہت ایک لینتھی والا معاملہ نہ ہو. کیونکہ بیسکلی طور کے اوپر پاکستان عوام راج تحریک یہ بیسکلی طور کے اوپر اتنا پوٹینشیل نہیں رکھتی کہ اس پوٹینشیل میں آپ بہت زیادہ فیم حاصل کر سکیں. ان کو آگے چل کے میری جو ایڈوائس ہے کہ سب سے امپورٹنٹ طور کے اوپر ان کو اپنے مشیر جو ہیں وہ تھوڑے چینج کرنے چاہیے. مشیروں کو بدلنے کے علاوہ اپنی زندگی میں ان کو کچھ لوگوں کو محدود کر لینا چاہیے، کیٹیگرائز کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر فرد اس دور میں ان کے لیے سنسیئر نہیں ہوگا. مینوپولیٹ ہو سکتے ہیں، ہائی جیکٹ ہو سکتے ہیں مینٹلی طور کے اوپر، اور کچھ ایسی چیزیں ان سے ہو سکتی ہیں جو کہ عوامی سطح کے اوپر پسند نہ کی جائیں. یہ چیزیں کیونکہ ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا ایئرپورٹ کا، وہ ایک بہت چھوٹا واقعہ تھا، آگے آ کے بہت ساری ایسی چیزیں مزید اور ہو سکتی ہیں کہ جس میں عوامی سطح کے اوپر بجائے مقبول ہونے کے مزید اور زیادہ کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ان کو رکنے کی ضرورت ہے. پھر رکنے کے علاوہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں کو 2 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو چیز یہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو 10 مرتبہ سوچ کے پھر چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہیے. اس چیز کے بارے میں، اور پھر ان کے اندر جو جلد بازی والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا وقتی طور کے اوپر پاز لگا دینا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی بڑا لیڈر، عمران خان کی اگزامپل ہم اس وجہ سے لیتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی لیڈران اس وقت موجود ہیں سب کو ہر ایک کا بیک گراؤنڈ بڑے اچھے انداز سے پتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر سیاست میں کیسے آیا یا کیسے لایا گیا اور کیسے لا کے بٹھایا گیا اور کس طرح جو ہے وہ اس کو پالش کیا گیا. اب اس چیز کو دیکھا جائے تو اقرار الحسن صاحب کو تھوڑا سا اس میں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ جلد بازی کو پاز لگانے کی ضرورت ہے. اپنے اگریشن کو، فرسٹریشن کو، اور ہر چیز کا جواب دینا، دلائل دینا، کلیریفیکیشنز دینا، یہ اپنے اوپر لازم و ملزوم نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ ہر چیز کی کلیریفیکیشن نہ ہی آپ دے سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ خاموشی اور صبر ہوتا ہے.
بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے پیغمبروں کے اوپر بھی جب آپ الزامات ماضی میں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام لگے، ان کے اوپر ان کی عوام نے، وہاں کے لوگوں نے کسی طور کے اوپر جو ہے وہ مصائب ڈھائے یا پریشانی کی یا پرابلم کی، تو ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے آگے سے نہ ہی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈنڈا اٹھا لیا، نہ ہی وہاں پہ کوئی عقلی دلائل دینے شروع کر دیے فوراً جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی سوچ کو تھوپنے کی کوشش کی۔ تو سب سے مین بنیادی چیز یہ تھا کہ ان کو اپنی کریکٹر بلڈنگ جو کہ عوام کی نظروں میں ہے، اوبیسلی اپنا ان کا کریکٹر تو بڑا اسٹرانگ ہے، اور ان کے پاس نالج بھی ہے، وے آف ٹاکنگ بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو کسی طور کے اوپر راضی کر لینا، منا لینا اپنی بات کے اوپر، وہ چیزیں بھی ہیں۔ لیکن یہ جو دور ان کا شروع ہوا ہے، اس نے ان سے ایک کمزور فیصلہ کروایا، اور یہ ٹائم درست نہیں تھا ان کا اپنی زندگی میں اس چیز کو شروع کرنے کا۔ ابھی ان کی زندگی میں جب تک یہ فیز ختم نہیں ہوگا، ان کو فیم والا معاملہ تو نہیں ملے گا۔ تقریباً 7 سال تک۔ 7 سال نہیں کہہ سکتے، اس میں جو میجرلی طور کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے وہ پہلے 5 سال ہوتا ہے۔ اچھا، تو پہلے 5 سال میں سے 1 سال یہ گزار چکے ہیں، پیچھے 4 سال ابھی مزید پڑے، تو یہ 4 سال جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تنازعات کا شکار رہیں گے، مزید جو ہے وہ لوگوں کی بلا وجہ تنقید کا شکار رہیں گے، اور ان کو بجائے فیم یا عزت ملنے کے، نیت ان کی نو ڈاؤٹ ان کی بہت اچھی نیت ہوگی، لیکن ان کو فیم یا عزت ملنے کے، ان کو وہ رتبہ یا پہچان نہیں مل پائے گی جس سوچ کو یہ لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا۔ نو ڈاؤٹ ان کا جوپیٹر بہت اچھا پڑا ہے، اور جوپیٹر کا اچھا ہونا تو انسان سیاست میں کسی مقام تو جاتے نظر آتے ہیں؟ فورن نہیں، کیونکہ اچھا، فورن والا معاملہ ان کے بھی چارٹ میں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کسی ایک مقام کے اوپر جانے کے لیے ان کو اپنے چارٹ میں نا سب سے میجرلی طور کے اوپر اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا مون سائن ایریز ہونا، اور اوپر سے ذہن کے گھر میں مرکری پڑا ہونا، وہ ان کو، اور اوپر سے اس کی اپوزیشن کی بھی نظر چل رہی ہے مائنڈ کے پلانٹ کے ساتھ، تو وہ ان کو جو ہے وہ مقابلے بازی کے رجحان کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے رجحان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آبویسلی ان کو اس چیز کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ روڈ شو یا جو ہے وہ ماضی میں جو پروگرامز کرتے رہے ہیں، یا ماضی میں جو ان کا تجربہ رہا ہے، پالیٹکس اور پولیٹیکلی طور کے اوپر چیزیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ چیزوں کو کرنا، وہ ٹوٹلی طور کے اوپر اس رویے سے بہت ڈفرینٹ چیز ہے، کہ عوام جو ہے ایک ایسا رہبر یا ایسا لیڈر چاہتی ہے جو ان کے لیے ہمدردی رکھ رہا ہو، ان کے ذاتی مسئلوں کو، پریشانیوں کو، سوچوں کو، خواہشات کو، اور عوام کی جو سوچ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو۔ نو ڈاؤٹ جو اگلے الیکشنز ہوں گے، ان الیکشنز کا یہ سارستی کا میجر امپیکٹ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی کوئی فائدہ یا بہت بڑی کوئی، آپ یوں سمجھیں کہ سیٹس یا بہت بڑا جو ہے وہ کچھ نام تو نہیں بنا پائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سیٹ اپنی ضرور سیکیور کر لیں گے، چاہے وہ فارم 47 کے ذریعے ہو، لیکن وہ سیکیورڈ ہو جائے گی۔ اچھا، اپنی سیٹ ان کی سیکیورڈ ہو جائے گی اگلے الیکشنز میں جا کے، اور اس کے بعد کا جو ادوار شروع ہوگا، جب ان کی یہ سارستی ختم ہو جانی ہے، اور جب ان کو اچھی خاصی ادھر ادھر سے ٹھوکریں لگنے کے بعد، لوگوں کے رنگ بدلنے کے بعد، جو تمام تر ایکسپیرینس ان کو زندگی میں ہونے، جو کہ ان کو کبھی اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے میں ہوئے ہوں گے، وہ چیز اب دوبارہ سے رپیٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ چیز اور تھی، یہ چیز اور ہے۔ تو یہ جو چیز ہوگی، یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کندن بنانے کے لیے ہے، ان کو مزید اور زیادہ پالش کرنے کے لیے ہے، اور یہ جب یہ پالشڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 10 سے 15 سال کے بعد ان کی زندگی میں وہ فیز آئے گا کہ جس میں چیزیں کسی طور کے اوپر یہ تھوڑا سا فیم یا اسٹرینتھنگ کی طرف آ جائیں، وہ والا معیار نہیں جو کہ خان صاحب کا ہے، یا جو ہے وہ پہلے الیکشن میں خان صاحب نے بھی ایک ہی سیٹ لی تھی، تو وہ چیز ابھی وقتی طور پہ نہیں ہے، تو یہ صرف ایک اپنی خود کی سیٹ جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ زنجان صاحب آپ کے۔ اب اگر آپ نے اپنے مستقبل سے متعلق کچھ پوچھنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی مسئلے کی حل کی تلاش میں ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔